بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مسائل عوام کے بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو آٹے کا بحران ہے وہ تو اب پہلے تو سر اٹھا رہا تھا، اب یہ حدوں سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آٹا جتنی تیزی کے ساتھ مہنگا ہوا ہے اس کا بھی کسی نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اگر ہم اس ایک سال کے دوران ہی اندازہ کریں کہ ابتدائی جو جنوری تھا اس میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1500 میں دستیاب تھا، جو کہ اب 2500 روپے سے زائد ہو چکا ہے، یعنی ایک سال کے دوران ایک تھیلے آٹے کی قیمت میں 1000 روپے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ ابھی جاری ہے۔ اعداد و شمار بھی بتا رہے ہیں، تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کا بحران جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کرے گا۔ پنجاب، کے پی کے اور دیگر صوبوں سے اس مشترکہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آٹا مل نہیں پا رہا۔ اسی طرح جو سبسیڈائز آٹا ہے اس کی کوالٹی کو لے کر بھی سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ کن خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے اور کتنے تردد کے بعد ایک تھیلا آٹا وہ مل پاتا ہے، یہ کہانی اپنی جگہ خود افسوسناک ہے۔ بہرحال آج عوامی مسائل جس میں آٹا، بجلی، گیس جو کہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں، لائیو اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، آٹا تو بنیادی ضرورت ہے، اگر آٹا ہی دستیاب نہیں ہے تو عوام کہاں جائے گا؟ یہ ابھی میر صاحب ادھر پریس کلب آنے کے لیے میں ادھر تو یہ یوٹیلٹی سٹور، یہ جو شہر کا مرکزی ہے، یہ کچہری پرانی کے سامنے، تو یہ روزانہ یہاں پر بڑا تکلیف دہ منظر، اور آج یہ ابھی جب کہ یہ موسم سرما کی پہلی بارش ہے، گھر سے باہر قدم رکھنے کو دل نہیں کر رہا، اور بالکل شدید سردی ہے، اور آپ یوٹیلٹی سٹور کے باہر ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں، یہ صبح 9 بجے سے بلکہ 8 بجے سے یہ خواتین کی خصوصی طور پر میں ذکر کروں گا کہ جس طرح تدلیل ہو رہی ہے، یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ بہرحال صرف اس میں کیا میجک ہے، یہ کیوں یہ لوگ یہ دلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ بھئی آٹا ادھر، آٹا، گھی اور چینی جو ہے یہ ادھر سبسڈائز جو جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں اس نرخوں پر ہے، تو یہ کئی گھنٹے تک لائنوں میں لگنے کے بعد اگر جب آپ کی باری بھی آ جائے تو یہ شرطیہ طور پر یہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، وہ جو صبح کے اوقات میں کوئی اگر لائن میں کھڑا ہو گیا ہے 5 بجے 6 بجے سے، تو وہ خوش قسمت ہوں گے چند جو یہ تینوں چیزیں جو لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو اگر آٹا ملا ہے تو گھی اور چینی نہیں ہے، گھی ملا ہے تو چینی اور آٹا نہیں ہے، تو یہ اب قومی حکومت، یہ ہم ادھر رو رہے ہیں کئی عرصے سے کہ یہ تفصیل زدہ یہ نظام ہے، یہ یوٹیلٹی سٹور پہ یہ اربوں روپے کی سبسڈی ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، کوئی بھی یہ جو سرکاری پیسے ہیں جو عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب طے ہو گیا کہ ایک جو یہ سسٹم اور نظام بن گیا، یہ کرپٹ نظام ہے، یہ نیچے سے لے کر بالکل اوپر تک یہ سارا مافیا، وہ عمران مافیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا، وہ 3.5 سالوں میں آپ نے کون سے مافیا کو جو ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام اور یہ جو بھی ادھر آیا یہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ اگر اب رولا پڑ گیا جی قومی حکومت کی آئین میں گنجائش نہیں ہے، تو آپ پہلے کون سے آپ کو آئین پہ ادھر چل رہے ہیں؟ سارا آپ دیکھ لیں آئین شکنی اور قانون شکنی کی روزانہ کی سطح پر جو ہے یہ ادھر وائلیشن اور سارا اس میں ہو رہا ہے۔ تو ہر معاملہ، حالانکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی چیز اگر کوئی منظور ہوگی یا پاس ہوگی وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوگی، تو آپ دیکھ لیں، آپ نچ بھی ماریں وہ بھی چیلنج ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ آئین کون سے آئین اور سارا یہ 12-15 کروڑ عوام رول گئے ہیں، اور آپ اگر یہ اسی طرح ذلت اور رسوائی کا یہ بازار آپ نے بند نہ کیا تو یہ میں تاریخ کا سبق بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے گریبان اب حکمرانوں کے جو ہے نا گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں اگر یہ اس کا فوری طور پر ازالہ نہ کیا گیا تو۔ ٹھیک ہے جی، ازالہ نہ کیا گیا تو بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اور بے چینی کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دامیار سلیم موجود ہے۔ خواجہ صاحب، 5000 روپے من ہے آٹا، پھر بھی ہے سناٹا، کیوں ہے یہ سناٹا؟ 5000 نہیں 20 روپے یہ میں آپ کو تاریخ آپ بھی ابھی بھی سناٹا ہے۔ مادر ملت کا جلسہ تھا شفیع کے کٹڑے میں، حبیب جالب شاعر ہے، وہ مادر ملت کے جلسے میں، وہ جلسوں میں وہ پڑھتا تھا، انقلابی شاعری کرتا تھا، تو اس نے یہ پڑھا تھا کہ 22 روپے من آٹا ہے، اس پہ بھی سناٹا ہے۔
تو یہ ابھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں 5,000 پہ من ہٹا ہے یہ آٹے پہ ہمیشہ ہی جو ہے نا مگر سناٹا رہا ہے. مگر چکوال میں ایک میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا مختصر کہ آٹا ہڑتال جو آٹا کیس تھا جو چکوال میں انہوں نے گوڈاؤن لوٹ لیے تھے, ناپید ہو گیا, انہوں نے مطلب اسٹاک کر لیا آٹا, پبلک کو ملتا نہیں تھا. میں اس وقت چھوٹا تھا, 8ویں کلاس کا طالب علم تھا, میں نے خود گورنمنٹ اسکول کی دیوار پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھا کہ انہوں نے گودام کیسے لوٹے اور کندھے پہ پوری 2.5 من کی بوری کندھے پہ اٹھا کے مطلب جو ہے لے گئے. تو آٹا کیس بڑا مشہور جو ہے نا, تو میرے بھائی نے اسسٹنٹ کمشنر کی عبد الرحمان قاسمی اور بجو شاہ اور میرا بھائی خواجہ خاور, انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی کوٹھی کو آگ لگا دی. اس کے ساری کبڑ سے کپڑے نکال کے, صوفے نکال کے لان میں رکھ کے تیل چھڑک کے آگ لگا دی, اور انہوں نے 20 سال میرے خیال کیس انہوں نے بھگتا, جیل ہم جاتے رہے تاریخوں پہ جو ہے نا. تو یہ مطلب اس وقت وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گروبانوں پہ ہاتھ ابھی پہنچنے والا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں, یہ چکوال میں ہوا ہے. تو اب بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے جس طرح ابھی آٹا جو ہے کہ پہنچ سے یہ باہر ہوتا جا رہا ہے. غریب کی یہ جو لائنیں جو لگی ہوئی ہیں, کیونکہ 800 کا 20 کلو کا جو تھیلا ہے سبسڈائز ہے جو, وہ 800 روپے کا 20 کلو کا ہے. آپ جب چکیے پہ آپ جاتے ہیں تو 2200 روپے کا جو ہے نا وہ تھیلا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2500 کا ہو گیا. اس میں آپ فرق دیکھیں نا, اس میں سے جو غریب آدمی ہے جب وہ آٹا لے گا اس کو 1500-1600 روپے تو بچ گیا اس کا, اس میں وہ چینی لے لے گا, اس میں وہ گھی لے لے گا. وہ اس لیے وہ لائنیں مطلب لگی ہوئی ہیں. ان کا جو نظام ہے, ان کا جو ابھی دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ وہ قومی حکومت نہیں تو فلانا نہیں. اب دیکھیں اس ملک میں تجربات کرنے پڑیں گے اس نظام کو بدلنے کے لیے. اب یہ آئین شائن دیکھیں, ان کو یہ پڑھے لکھے ان پڑھوں کا بنایا ہوا یہ وہ آئین ہے جو ہے نا, اس میں دیکھیں جب پبلک کو ریلیف نہیں ہے, اپنے ریلیف کے لیے یہ فوراً قانون بنا کر لیتے ہیں. آپ ججوں کو پوچھ نہیں سکتے, جرنیلوں کو پوچھ نہیں سکتے, یہ قانون ہے. وہ جو مرضی کھا جائے, 50 کروڑ کا غبن کا نیب نہیں پوچھ سکتی, وہ ایف آئی اے فلانا اتنے روپوں کا پوچھ سکتا ہے. اپنے مفاد میں سیاستدانوں نے, انہوں نے بڑے بڑے جو لوگ ہیں اپنے مفاد کے لیے قوانین بنا لیتے ہیں, مگر عوام دوست جو ہے نا یہ پالیسی نہیں بناتے ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ افلاطون کی کتاب میرے سرانے پہ پڑھی ہوئی ہے, میں اس کو 1-2 صفحے جو ہے نا وہ میں پڑھ لیتا ہوں. وہ بار بار مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فلسفیوں کو, آپ کے ملک میں فلسفی ہے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی بن ہی جاتا ہے کوئی فلسفی, وہ ہے جو دانشوار ہے, جو بار مطلب پدیشی جو ہے نا وہ دانشوار ہے, سیانہ بیانہ ہے, جو پڑھ لکھ کے بھی اپنا مقام پیدا کر گیا. وہ اس ملک میں وہ رہتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اس میں تفن ہے اور یہ سارا جو ہے نا بدبودار ہے, یہ سارا نظام وہ اس ملک سے چلا جاتا ہے. اس کو ہاتھوں ہاتھ باقی ملک والے بھی لیتے ہیں, وہ وہاں پہ وہ نوکری کرنا پسند کرتا ہے. جبکہ اگر یہاں پہ ویسے کچھ چند لوگ آ جائیں ان حکومتوں میں اور ان کو عوام کا خیال ہو, افلاطون اور سقراط جو کہتے تھے کہ کرائیٹیریا جو پہلا ہے وہ عوام دوست کا اس کا ہونا چاہیے, جو سوشل ایکٹیویٹی کرے اور اس طبقے میں آئے جو عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اور عوام دوست پالیسیاں جو ہے نا بنائے. تو اس نظام کی ضرورت ہے جو دوسرے ملکوں میں کامیابی سے چل رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے وہ آپ نے رائج کرنا ہے. تو ابھی اس پہ یہ شور مچا دیا انہوں نے کہ جناب یہ نہیں چاہیے نظام بھی. ابھی آپ کو تجربات کرنے پڑیں گے, جو نیاز مطلب آپ نظام جو بہتر پھبے گا, جو عوام پہ عوام کو پسند ہوگا, وہ آپ اس کو نافذ کر دیں. ہو گیا جی, نظام میں تبدیلی ناپذیر ہو چکی ہے اور موجودہ جو سسٹم ہے یہ ایلیٹ کلاس کو سپورٹ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ایک ہو جاتے ہیں, لیکن سسٹم وہی کامیاب بنانا چاہے گا جس جو عوام کے مسائل حل کرے گا. اور فی الوقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کے مسائل وہ حل نہیں ہو پا رہے, بے چینی پڑتی جا رہی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبد الخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب ایک طرف حکمران ہیں جو کہ عوام کا صبر نہ جانے کہاں تک آزمانا چاہتے ہیں. جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو خالصہ والی بات ہے, پھر ہاتھ میں سوٹی تو آ جائے گی. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا ایڈ کریں گے؟
دیکھیں جی جب ذرا پہلے ہم جب فارمل ہم نے پروگرام شروع کیا اس سے پہلے جو ہے آپ بھی اور ہمارے خواجہ دانیال صاحب بھی بات کر رہے تھے 22 روپے من ہے آٹا اس پہ بھی ہے سناٹا. اب 22 روپے 2200 کا من بھی نہیں ملتا, جی ایسے ہی یعنی 22 روپوں سے 2200 کا بھی نہیں ملتا بلکہ 4400 کا بھی شاید ملے گا, نہیں ملے 5,000 روپے 5000 کا. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے صبر کو پھر آپ دیکھ لیں, جتنی پیشنٹ عوام, جتنی صبر والی عوام پاکستان کے اندر ہے, یا جتنی کمزور مفلوق الحال, یعنی بالکل آپ کہہ لیں کہ جن کے اندر کوئی حوصلہ نہیں, کوئی اخلاقی جرات نہیں, کچھ بھی نہیں, جتنی ایسی اگر یہ نہ ہوتا, اگر پاکستان کے عوام اتنے گئے گزرے نہ ہوتے تو یہ جو یہاں پہ جو لوٹ مار 5 صدی سے جو جاری ہے وہ نہ ہو پاتی, اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ اربوں خربوں پتی کبھی بھی بن نہ پاتا. یہ سارا میں اس کو کہوں گا ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی جس کی جو ریسپانسبلٹی ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستانی عوام پر آتی ہے. پاکستانی عوام جو ہے وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شعر ہے بڑا پیارا کہ ہاں جی, وہ جیسے کہ جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا, ہاں جی کیا وہ شعر ہے جی, ذرا سنائیے گا. وہ بھی جرم ہاں جی, فرمان الہی بھی ہے, ہاں بغاوت نہیں کرتا, جو ظلم کو زیادہ ہے بغاوت نہیں کرتا. اب ہمارا پرابلم کیا ہے, ہماری اس وطن عزیز کا پرابلم کیا ہے, سچ پوچھیں تو ہم ہر ظلم برداشت کر جاتے ہیں اور پھر ہم برداشت پتہ نہیں کب تک کرتے رہیں گے. اتنا عقل و شعور جس دن ہمارے اندر آ گیا کہ اب ہم نے ظلم برداشت نہیں کرنا, اب یہ جو ہے نا حکمران دونوں طرف کے, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں آپ دیکھ لیں ایک ایک کر کے, آپ یہ جو پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ جو جتنی اس کی حمایتی ہیں ساروں کو آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں, آپ یقین کریں یہ سارے سٹیٹس کو کے لوگ ہیں. سٹیٹس کو کیا ہے, میں صرف آپ سے آدھا منٹ اور چاہوں گا. سٹیٹس کو کیا ہے, سٹیٹس کو ہے کہ جو ظالمانہ نظام یہاں پہ 5 صدی سے چل رہا ہے, جو کہ کہہ لیں کہ جو در حقیقت طبقاتی نظام ہے, جو کہ صرف حکمران طبقے کو سپورٹ کرتا ہے, جو غریب کو مزید غریب اور محروم طبقہ بناتا ہے, جو امیر کو امیر تر کرتا جا رہا ہے, یہ ہے سٹیٹس کو. اور یہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں, حتیٰ کہ جو تبدیلی کے نعرے لے کر آئے تھے, جو نیا پاکستان بنانے آئے تھے, انہوں نے پچھلی حکومتوں کا بھی نمبر کاٹ دیا. ان کے دور اقتدار کے اندر کرپشن پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی. تو یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک ایک کر کے یہ ساری ایسی ہیں, اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو ہے بغاوت کرنے والا جو ہے, ہمیں بغاوت کرنی ہے, اور ہمیں عام لوگوں میں سے جیسے اکثر ہمارے بھائی جو ہیں, ہمارے خواجہ دانیال شریف صاحب سے بات کرتے ہیں, عام لوگوں میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں, عام لوگوں میں سے, وہ حکمران طبقے میں سے نہ ہوں, وہ پرائیویلیج کلاس میں طاقتور طبقات میں سے نہ ہوں, عام لوگوں میں سے ہوں, لیکن ذہنی طور پہ بہت بہترین لوگ ہوں. ایسے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا, پھر ہمارے معاملات بہتر ہوں گے. خیر صاحب, خوش قسمتی سے اگر کسی نے آٹا خرید لیا ہے یا مل گیا ہے, روٹی کیسے پکائے گا, کیونکہ چولہے میں تو گیس ہی موجود نہیں ہے, بجلی مینٹیننس کے نام پر غائب ہے. تو یہ مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں جلتی پر تیل کا کام جو ہے, تو وہ ابھی وہ دانیال ادھر کہتے ہیں کہ ابھی وہ انقلاب کے لیے جو بھوک جو ضرورت ہے وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو انقلاب کے وہ انگریڈینٹس کہتے ہیں نا, جن کو ملا کے اجزا انقلاب جو بنتا ہے, تو وہ آتی ہے. ابھی جو آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا, یہ بجلی اور گیس, سردی میں اگر کوئی گیس نہیں ہے تو پھر جو لوگ متاثرین, اور بل اسی طرح آ رہے ہیں. یا تو یہ ہے نا چلو گیس نہیں ہے تو بل اسی طرح آ رہے ہیں. تو آٹے کی یہ ضروریات کی چیزوں کی وہ الگ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ آئینی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک تفن زدہ نظام جو ہے نا, یہ اس کے لیے ہم پھر پرزور ہم مطالبہ بھی کریں گے, اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ یہ بارہ ہونے جا رہا ہے. جی یہ نظام جو ہے یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے, اور جو عوام کی بنیادی ضروریات ہیں وہی نہیں پوری ہو پا رہی.
جس طرح ہم نے گیس بجلی کی بات کی ہے، آٹے کی بات کی ہے، تو یہ اگر زرعی ملک میں یہ حال ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کس قسم کی حکومت کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو نظام کی تبدیلی کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.